اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعطرتہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ معزز سامعین کرام و ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد رسالت مآب ہو رہا ہے، من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ۔ جو بھی اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کیے بنا اس دنیا سے گزر جائے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا جاہلیت کی موت کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، جاہلیت کی موت یعنی یہودی یا نصرانی موت، یعنی اس کا مطلب یہ ہے جو بھی اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کیے بنا اس دنیا سے گزر جاتا ہے تو وہ یا یہودی بن کے مرتا ہے یا عیسائی بن کر مرتا ہے، مسلمان ہو کر نہیں مرتا۔ اگر مسلمان ہونا چاہتے ہو تو اپنے وقت کے امام کو پہچانو، اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کرو۔ عزیزان محترم، امام صاحب اختیار ہوتے ہیں، امام واجب الطاعہ ہوتے ہیں، جس کی اطاعت واجب ہوتی ہے وہ امام ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم، آج بہت الگ عنوان سے، بہت الگ نہج سے امام حسین علیہ السلام کے فضائل پڑھنا چاہتا ہوں، چونکہ ایام عزا ہے، یہ ایام مخصوص ہیں امام حسین علیہ السلام سے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہر شے کو پانی سے خلق فرمایا۔ اگر آپ دیکھیں پوری کائنات میں، پوری دنیا میں ہر شے میں جو حیات ہے وہ پانی کی وجہ سے ہے، ہر شے میں رمق جو ہے وہ پانی کی وجہ سے، ہر شے میں جو دمک پائی جاتی ہے وہ پانی کی وجہ سے۔ یہ پیڑ پودے، یہ سرسبز و شاداب باغات، یہ سارے مخلوقات جتنے بھی زندہ ہیں یہ سب کے سب پانی کی وجہ سے۔ اگر پانی کو دنیا سے ہٹا لیا جائے تو ساری دنیا ویران ہو جائے گی، ساری دنیا برباد ہو جائے گی، حیات کا تصور ختم ہو جائے گا اور موت کی حکومت پوری دنیا پر عام ہو جائے گی۔ عزیزان محترم، ہر شے کو اللہ نے پانی کی وجہ سے زندگی عنایت فرمائی۔ اب آپ دیکھ لیں، ہر شے جتنی بھی آپ کے پاس موجود ہیں وہ سب کے سب اشیاء پانی کی وجہ سے خلق ہوئے۔ کچھ مثالیں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ اسی پانی سے پتھر اللہ نے بنائے اور ان پتھروں میں جیسی جیسی چمک آتی رہی اس کو ویسے ویسے الگ الگ عنوان سے نام دیے گئے اور اس کی قیمت بھی الگ الگ لگائی گئی۔ یہی پانی کے قطرے جب پتھروں میں بدلتے ہیں اور اس پر جب دن کی تپش پڑتی ہے، دھوپ پڑتی ہے، روشنی پڑتی ہے تو اس میں الگ الگ طریقے کے ضوء پائے جاتے ہیں، الگ الگ طریقے کے رنگ پائے جاتے ہیں۔ کوئی لال بن کر چمکتا ہے، کوئی ہرا بن کر چمکتا ہے، کوئی زرد بن کر چمکتا ہے، کوئی سفید بن کر چمکتا ہے، اور دنیا والے اسے الگ الگ نام سے پہچانتے ہیں۔ جو لال ہوتا ہے اسے یاقوت کہتے ہیں، جو زرد ہوتا ہے اسے عقیق زرد کہتے ہیں، جو سرخ ہوتا ہے اسے عقیق کہتے ہیں اور یاقوت کہتے ہیں، اور جو سفید ہوتا ہے اسے الماس کہتے ہیں اور در نجف کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہی پانی کے قطرے 10 سال بعد، 20 سال بعد، 30 سال بعد الگ الگ پتھروں میں یہ پائے جاتے ہیں۔ یہ پانی کے قطرے الگ الگ پتھر کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ کوئی عقیق بنتا ہے، کوئی فیروزہ بنتا ہے، کوئی یاقوت بنتا ہے، کوئی زمرد بنتا ہے، کوئی نیلم بنتا ہے، کوئی الماس بنتا ہے۔ عزیزان محترم، سب پتھر کی اپنی الگ چمک ہوتی ہے، اپنی الگ پہچان ہوتی ہے، اور صاحبان
ادراک اور صاحبان فہم سمجھتے ہیں کہ کون سا پتھر قیمتی ہے اور کون سا پتھر قیمتی نہیں ہے۔ عزیزان محترم، جب ہم نے ماہرین سے پوچھا سب سے قیمتی پتھر کون سا ہے، تو ماہرین نے کہا سب سے قیمتی جو پتھر ہے وہ الماس ہے، وہ ہیرا ہے، اسے کوہ نور کہتے ہیں۔ ہم نے پوچھا یہ کوہ نور بنتا کہاں سے ہے، یہ ہیرا کہاں سے بنتا ہے، تو لوگوں نے کہا یہ ہیرا دفینے میں بنتا ہے۔ دفینے میں جب لکڑی کی کان کوئلے میں بدل جاتی ہے تو اس کوئلے میں کروڑوں سالوں تک یہ کوئلے کی شکل میں رہتا ہے، اور جب اس میں گرمی آ جاتی ہے، جس میں تپش آ جاتی ہے، اور اس کے بعد جب وہ تپش کو، تمازت کو جھیلتا ہوا، جب وہ برداشت کرتا ہوا ایک لمحے کے قریب پہنچ جاتا ہے، جس لمحے میں وہ سر بلند ہوتا ہے، کوئلے کی کان سے ہیرا بن کر ابھرتا ہے۔ جبکہ عزیزان محترم آپ دیکھ لیں کوئلے میں اور ہیرے میں کوئی مماثلت نہیں پائی جاتی، بالکل یہ ایک دوسرے کے ضد ہوتے ہیں۔ وہ بالکل سیاہ ہوتا ہے اور یہ بالکل سفید ہوتا ہے، اس میں نہ کوئی چمک ہوتی ہے نہ رمق ہوتی ہے، اس میں چمک بھی پائی جاتی ہے اور رمق بھی پائی جاتی ہے، اور کوئلے کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، لیکن ہیرے کی قیمت آسمان چھونے لگتی ہے۔ ہم نے پوچھا یہ کوئلے کی کان سے یہ ہیرا کیسے بنا، تو لوگوں نے بتایا سب سے پہلے یہ درخت تھا، درخت مٹی سے نکلا، مٹی پانی سے بنا، تو عزیزان مٹی پانی سے بنی، اور یہیں سے یہ سلسلہ چلتا ہوا یہ ہیرے تک پہنچا، اور یہ ہیرے کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ بادشاہ اپنے سروں کا تاج بنانا چاہتے ہیں۔ تو عزیزان محترم اب مجھے سمجھ میں آ گیا، پانی کا ایک قطرہ جب آگے منزلوں کو طے کرتا ہے تو اس میں جیسی جیسی چمک آتی ہے اس کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ یاقوت کی قیمت الگ ہے، فیروزے کی قیمت الگ ہے، سب سے جو قیمتی پتھر ہے وہ الماس ہے اور ہیرا ہے۔ عزیزان محترم یہی تو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کی ذات کو سلام کیجئے، امام حسین کی شان کو سلام کیجئے، امام حسین علیہ السلام کے الگ طریقے سے میں معجزات بتانا چاہتا ہوں۔ عزیزان محترم پانی کو ہیرے میں بدلنے کے لیے کروڑوں سال کا وقت لگ گیا، کروڑوں سال کا وقت لگ گیا، لیکن عزیزان محترم امام حسین کی عظمت دیکھیے، جب تک ہر فوج باطل میں تھا، ہر جب تک فوج یزیدی میں تھا اس کی مثال کوئلے جیسی تھی، لیکن عزیزان محترم جیسے ہی اس نے امام حسین کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا اور حسینیت کی طرف قدم کو بڑھانا شروع کر دیا اور ایک ایک قدم کو آگے بڑھاتا گیا، تو کبھی فیروزہ بن گیا، کبھی یاقوت بن گیا، کبھی زمرد بن گیا، کبھی نیلم بن گیا، اور جب امام حسین کے قدموں پہ جا کے گر گیا اور امام حسین نے اس کے اوپر ایک نگاہ کرم کو ڈالا تو وہ ہیرے میں تبدیل ہو گیا۔ عزیزان محترم پانی وہ ہے کہ جس کے قطرے ہزاروں اور کروڑوں سالوں تک ایک جگہ پر محدود ہو کے رہ جاتے ہیں، جب اس پر تمازت آفتاب مسلسل گرتی رہتی ہے تب جا کے وہ پانی کا قطرہ ہیرے میں بدلتا ہے۔ لیکن امام حسین کا معجزہ یہ ہے کہ امام نے بس ایک نگاہ کرم ڈالا، بس وہ ہر ہیرے میں تبدیل ہو گیا اور اس کی قیمت آسمان چھونے لگی۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد کی بارگاہ میں۔